ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ سر پہلے تو اس وقت کووڈ کی سچویشن کیا ہے، کیونکہ میں آپ کا ایک بیان سن رہا تھا کہ ویکسینیشن کی کمی آ چکی ہے، ہاسپٹل تقریباً فل کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں، پہلے آپ سے یہ سننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، جو ٹاسک فورس ہے سندھ حکومت کی جو بنائی ہوئی ہے، جس میں پینڈیمک سے ریلیٹڈ جو ماہرین ہیں ان کو اس میں رکھا گیا ہے، جو گورنمنٹ سائڈ کے بھی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ہیں۔ انہوں نے یہ جو ریشو بڑھ رہا تھا، جو جولائی کی فرسٹ ویک میں کوئی 400-500 کے قریب پیشنٹ تھے، اور جولائی کے آخری ہفتے میں جو ہے وہ کوئی 3000 سے زیادہ پیشنٹ تھے جو کووڈ ریلیٹڈ جو ہاسپٹلائز تھے، اور باقی بہت بڑی تعداد تو گھروں میں یا کوارنٹین یا اپنے طور پر ہے، لیکن جو ہاسپٹلز میں تھے۔ تو اس بات پہ سی ایم صاحب نے ایک میٹنگ بلائی، جس میں جتنے پارلیمانی پارٹیز ہیں ان کے لیڈر جو ہیں، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی، جی ڈی اے، ٹی ایل پی، جماعت اسلامی، سب کو بلایا اور ان کے سامنے یہ ساری صورتحال رکھی جو بڑی تشویشناک تھی۔ اسی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا، اور اسد عمر صاحب سے بھی ان کی بات ہوئی اور ڈاکٹر فیصل صاحب سے بھی بات ہوئی۔ تو پھر یہ پارشل لاک ڈاؤن کا اناؤنس کیا چیف منسٹر صاحب نے، اگر آپ نے ان کی پریس کانفرنس سنی ہو جو ویری فرسٹ ڈے تھی۔ پھر اس کے بعد اچانک سے ایک دم شروع ہو گئے وفاقی حکومت کی طرف سے بھی، پھر ظاہر ہے جو ان کے الائیز ہیں یہاں پہ پولیٹیکلی طور پر، وہ بھی کہ جی انہوں نے کوئی کرفیو لگا دیا، پتہ نہیں کیا کر دیا، معاشی قتل کر دیا کراچی کا، یہ وہ، اور یہ وہ الزام لگا رہے ہیں ہم پر جو کراچی کے فزیکلی قتل عام میں شامل لوگ ہیں، جو یہاں پہ ہڑتالیں جب کال دیا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے، جب بتہ خوری بوری بند، اور انہوں نے فیکٹریوں میں مزدوروں کو زندہ بھی جلایا گیا ہے جو ان کے اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو بلایا، ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ بھائی مل کر کرتے ہیں، اگر کہیں پہ کوئی انتظامیہ کی طرف سے کوئی نااہلی ہے یا کسی کو وہ بھیجا تنگ کرتے ہیں، جب ہم شاہ صاحب قطع کلامی کی معافی، بہتر طریقے سے یہ فیصلہ ان کو آن بورڈ لے کر کیا گیا، لیکن اس وقت جو کراچی کی تاجر برادری ہے ان کے بھی اپنے اعتراضات ہیں، اور سب سے زیادہ یہ کہ دیکھیں آپ نے تو عوام کے مفاد میں ہی فیصلہ کیا، عوام کی صحت کے لیے یہ فیصلہ کیا، which is completely understandable، لیکن جو دہاڑی دار مزدور ہے، تاجر تو پھر بھی اگر اس کی 2 دن دکان 6 دن بند رہتی ہے وہ پھر بھی پروفٹ کم ہو جائے گا، گزارا تو اس کو، جو دہاڑی دار طبقہ ہے اس کے لیے کچھ پائپ لائن میں ہے، کچھ پلان ہے سندھ گورنمنٹ کا، کچھ کرنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، ہمیں ان سب کا احساس ہے، اور ہمیں کاروباری حضرات کا بھی احساس ہے، جو کاروباری لوگ ہیں ان کی بھی بہت مسائل ہیں، پریشانی ہیں، جن کے لیے سندھ حکومت نے سندھ بینک کے توسط سے ایک لون کا بھی آسان شرائط پر اور بہت کم انٹرسٹ پہ، اور اس کا زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ سندھ حکومت بیئر کرے گی، اور اس طرح کے بھی کافی ہمارے پروگرام ہیں۔ پھر ساتھ میں جو بھی ان کو چھوٹ دی جائے گی مختلف ٹیکسز میں جو سندھ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، یا فیڈرل کو بھی ہم نے پہلے بھی لکھا ہے، اب بھی لکھیں گے۔ دہاڑی دار طبقہ جو ہے جو واقعی پریشان ہوتا ہے، یہ ہے اپنی جگہ پہ، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو بھی سپورٹ کیا جائے، فیسیلیٹیٹ کیا جائے، لیکن کوئی آئیڈیلی سچویشن نہیں ہے، کوئی آئیڈیل وہ نہیں ہے جہاں ہم نے کوئی بہت سوچ کر کے اور بڑا ہم نے کوئی پوری تیاری۔ یہ تو اچانک جب یہ ہمارے سامنے حالات لائے گئے، جب پرسنٹیج لائی گئی کہ کراچی کے ڈسٹرکٹ، یہ فیصلہ کیا، ٹھیک، تو یہ فیصلہ کیا لوگوں کو بچانے کے لیے۔ یہ بڑا جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے یہ بڑا تیزی سے اسپریڈ ہو رہا ہے، اس اسپریڈ کو روکنے کے لیے ہم نے یہ بریکر کے طور پر یہ اقدامات کیے تاکہ اس کو روکا جائے، اور جو ایک دم پریشر بڑھ رہا ہے ہاسپٹلز پر، جو ہمارے یہ ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، وہ کیسے ان کو ٹیکل کریں اور سارا کچھ ہو۔ پھر جو ویکسینیشن کی بات تھی، دیکھیں ویکسینیشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی مس انفارمیشن پھیلائی گئی، ڈس انفارمیشن اور دیگر چیزیں کہ یہ نہ لگائی جائے تو لوگ آتے ہی نہیں،
یہ تو ہم نے مشروط کیا سب کو کہ بھائی جو امپلائیز ہیں ان کی تنخواہیں مشروط کر دی، انسینٹیو دیے کہ جی اگر کوئی ادارہ، کوئی کاروباری ادارہ جہاں پہ کام ہوتا ہے، اگر وہ سب لوگ ویکسینیٹڈ ہوں گے تو ان کو اجازت دے دی جائے گی۔ بڑی محنت سندھ گورنمنٹ نے کی، اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ قطاروں کی قطاریں جو ہیں وہ وہاں پہ ویکسینیشن اس کی ہو رہی ہے۔ سر آخر میں جاتے ہوئے یہ بتائیے گا شاہ صاحب کہ اگر سیاست کی گئی اس معاملے میں، اور آپ جس طرح سچویشن بتا رہے ہیں تو کافی بڑی سنگین صورتحال ہے کووڈ کی کراچی میں، اور لیکن دوسری جانب لوگ کہہ رہے ہیں ہم زبردستی دکانیں کھلوائیں گے، یہ کراچی کی عوام کا فیصلہ ہے کب، اگر اس طرف یہ چیز چلی جاتی ہے سندھ گورنمنٹ کیا کرے گی؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کے توسط سے سب کو اپیل کروں گا کہ آئیں مل کر کام کرتے ہیں۔ اگر کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلطی کر رہے ہیں تو آئیں اس کو بتائیں، اس کی اصلاح کریں۔ اگر ہمارے اس پارشل لاک ڈاؤن سے کہیں پہ کوئی بیجا کسی کو تنگ کیا جا رہا ہے، یا جس طرح تنقید کی جاتی ہے کہ جی ایک حصہ کھلا ہوا ہے دوسرا بند ہے، یا پولیس یا دیگر افسران لوگوں کو ہراساں کر رہے ہیں، تو اس میں تو ہم نے تو سب کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی تھی نا۔ لیکن اس کے بعد جب ہم نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے، تو ظاہر ہے اس پر ہم امپلیمنٹ کرائیں گے۔ میں کہوں گا جتنی بھی پولیٹیکلی طور پر یہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ کائنڈلی ایسا لوگوں کو نہ اکسائیں۔ میں ایک اور آپ کو بات کہوں، ابھی بڑا الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ جی یہ لاک ڈاؤن تو انہوں نے لگایا لیکن پہلے انہوں نے ایس او پیز پر عمل کیوں نہیں کرایا؟ دیکھیے یہ مسلسل طور پر ہم کام کر رہے ہیں، ایس او پیز پر عمل کہیں پہ نہیں ہوتا، سیل کرتے ہیں، فائن کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سے 10-15 دن پہلے ایک بیان پھر آ گیا تھا ان کی طرف سے کہ جی کراچی کا معاشی قتل کر رہے ہیں، اور وہ الزام لگا رہے تھے جو فزیکلی قتل عام میں انوالو ہیں کراچی کے لوگوں کے۔ مطلب یہ جو مکس میسیجز ہیں یہ اس پر عمل نہیں ہونے دیتے۔ میں اب آپ کے توسط سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز کراچی کے رہنے والوں کی زندگیوں کا احساس کریں، خدا را اپنی پولیٹیکلی پوائنٹ اسکورنگ کے نہ کریں کہ اب جی آپ لیڈر جی ہم آ کر دیکھتے ہیں کون روکتا ہے۔ روکیں گے ضرور ہم، آپ آ کے دیکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ پلیز قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، لوگوں کو نہ اکسائیں، ان کو کہیں کہ احتیاط کریں، محدود رہیں، محفوظ رہیں، ویکسینیشن کرائیں۔ آپ کا تو کام تھا کہ آپ کراچی کا کے لوگوں کا دکھ درد رکھتے ہیں تو آپ تو لوگوں کو کہیں کہ بھائی آؤ، وہ کھڑے ہو جاتے، ویسے والنٹیئر نہیں کھڑے ہوتے۔ ہم نے تو بلایا تھا نا کہ آن بورڈ لینے کے لیے کہ آئیں مل کر کام کرتے، ہم تو ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ باقی پوائنٹ اسکورنگ پولیٹیکلی طور پر الیکشنز میں ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے، جلسوں میں بیان کر دیں گے، آپ کے پاس آ کے بڑے ٹاک شوز میں ہم ایک دوسرے کو آگے پیچھے کر لیں گے، لیکن جب لوگوں کی انسانی جانوں کی بات ہو تو خدا را اس میں پوائنٹ اسکورنگ نہ کریں۔ اگر ہم کوئی غلط کر رہے ہیں تو وہاں بیٹھے نا، ہم نے تو آپ کو ٹیبل پہ بلایا تھا، ایم کیو تو اس میں آئی نہیں، پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر آئے، یہ ٹی ایل پی کے آئے، جی ڈی اے کے آئے، جماعت اسلامی کے آئے، یہ نہیں آئے۔